بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا جو زمانہ ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 5 سال ہیں۔ 17 رمضان کو حملہ ہوا، 21 رمضان کو شہادت ہوئی اور پھر تدفین ہوئی۔ اس 5 سال کے زمانے کو سب سے بحران کا زمانہ کہتے ہیں تاریخ میں، چونکہ اس زمانے میں سبائیوں نے، رافضیوں نے، یہودی نما مسلمانوں نے مسلمانوں کو ریشہ دوانیوں میں، زیر زمین سازشوں میں، آپس کے ٹکراؤں میں، باہمی بدگمانیوں میں الجھائے رکھا۔ نہ سیدنا علی کا قصور، نہ صحابہ کا قصور، وہی جو سبائی ذہنیت ہے، عبداللہ بن سبا یا مالک اشتر یا اس قسم کے جو غلیظ الفطرت لوگ تھے، ان لوگوں نے مسلسل 5 سال ٹکنے نہیں دیا۔ اس لیے اس زمانے کو، یہ جو 5 سال کا زمانہ ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا، 36 سے 40 ہجری تک، اس زمانے کو جب بھی مورخین نام دیتے ہیں تو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کے مقام کی حفاظت اور ان کا تقدس اور ان کی عظمت کو قائم رکھنے کے لیے جو عنوان دیا اہل نظر نے، وہ تھا مشاجرات صحابہ۔ مشاجرات کے کیا معنی؟ ایک شجر کی شاخوں کا باہر کے ماحول سے، خارجی محرکات سے، مثلا آندھی آ گئی، طوفان آ گئے، کسی نے زور سے درخت کو ہلا دیا اور شاخیں گتھم گتھا ہو گئی۔ آندھیاں چلتی ہیں تو شاخیں اپنی جگہ آندھیوں سے پہلے سلامت ہوتی ہیں، پھر آندھیوں کی وجہ سے شاخیں اوپر نیچے ہوتی ہیں اور عارضی طور پر الجھ جاتی ہیں۔ پھر جب وہ آندھیاں دور ہو جاتی ہیں یا تصادم دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی جگہ، شاخیں دھیرے دھیرے اپنی جگہ آ کے پھر وہ سایہ کرتی ہیں اور خوبصورت بن جاتی ہیں۔ کسی بھی درخت کا خارجی محرکات سے، باہر کی چیزوں سے متاثر ہو کر عارضی طور پر الجھ جانا، شجر کی شاخوں کی نیت نہیں ہوتی، شجر کا تنا اس میں انوالو نہیں ہوتا، درخت کا کوئی حصہ اس الجھانے میں، تصادم میں، بام ٹکراؤ میں نہیں ہوتا۔ باہر کی ایسی ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں چلتی ہیں کہ وہ شجر کی شاخیں ٹکرا جاتی ہیں، اس کو مشاجرات کہتے ہیں۔ تو صحابہ کا باہم ٹکرانا، یعنی 70,000 کے لگ بھگ جنگ جمل میں، جنگ صفین میں صحابہ کا، تابعین کا شہید ہو جانا، اور سید عائشہ کی صلح ہوتے ہوتے رات صلح ہو گئی، رات کے پچھلے پیر آندھیاں چلی، طوفان چلے، سبائیت کی آندھی، رافضیت کی آندھی، یہودی نما مسلمانوں کی آندھی، انہوں نے پھر سید عائشہ اور سید علی کو ٹکرا دیا۔ یہی صورتحال جنگ صفین میں بنی۔ تو یہ 5 سال کا زمانہ جو ٹکراؤ کا ہے، تصادم کا ہے، الجھنوں کا ہے، بام بکھرنے کا ہے، اس کو محدثین نے صحابہ کی بدگمانی سے بچانے کے لیے پس منظر میں جو ایرانیت، سبائیت، یہودی ذہن یمن کا، اس کی ساری فطرت کے لیے جو نام رکھا ہوا تھا مشاجرات صحابہ، کہ شجر کا کوئی قصور نہیں تھا، باہر کی منہ زور، خطرناک، خوفناک، ہولناک اور تیز رفتار آندھیاں ایسی تھی کہ بڑے بڑے ٹکرا گئے، صحابہ شہید ہو گئے، تابعین شہید ہو گئے۔ 17 رمضان کو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پر عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے حملہ کیا۔ 21 رمضان کو اس حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہو گئی اور پھر تدفین ہوئی۔ اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ خلافت میں جو دارالحکومت تھا وہ کوفہ تھا، عراق کا شہر۔ عبداللہ بن عباس نے کہا تھا آپ کوفہ نہ جائیں، اگر ایک دفعہ دارالحکومت مدینہ سے نکل کر کوفہ میں چلا گیا تو پھر کبھی خلافت مدینہ میں نہیں آئے گی۔ لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا موقف یہ تھا کہ سبائیوں نے اور رافضیوں نے اور خارجیوں نے جو خون و خرابہ کیا، بلوائیوں نے مدینہ میں سیدنا حسین عثمان رضی اللہ عنہ پر، عین ممکن ہے کہ وہ تاریخ پھر دہرائیں، اور میں نہیں چاہتا کہ مدینہ کی گلیاں خون آلود ہوں، در و دیوار پہ چھینٹے پڑیں، آپس میں ٹکراؤ۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا مدینہ سے کوفہ جانا اس تحفظ کے لیے تھا کہ مدینہ الرسول آپس میں اس کی بے حرمتی نہ ہو، اور صحابہ کا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا اور بڑے بڑے صحابہ کا یہ تھا کہ اگر مدینہ سے خلافت پھسل کر کسی اور شہر میں چلی گئی تو پھر مدینہ کی مرکزیت قائم نہیں رہے گی۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے جانے کے بعد جب کوفہ شفٹ ہو گئے تو پھر اس کے بعد کبھی بھی خلافت لوٹ کر مدینہ منورہ نہ آ سکی، آج تک نہ آ سکی۔ یعنی آپ نظر کریں، جو ایک دفعہ وہاں سے پھسل گیا، پھر اس کے بعد ہمیشہ بنو امیہ آئے، بنو عباس آئے، پھر ان کے دمشق بنتا رہا اور شام بنتا رہا، لیکن پھر مدینہ دوبارہ کبھی دارالحکومت نہ بن سکا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن ہے، اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن کی کسی آیت، کسی سے حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بننا ناجائز ہے، حرام ہے، مکروہ ہے یا اسلام کی نظر میں برا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی جو وصیتیں البدایہ ابن کثیر نے تاریخ میں لکھی ہیں، ان میں یہ بھی تھا کہ بیٹا اگر تم خلیفہ بن جاؤ، یعنی ان کے ذہن میں تھا کہ ممکن ہے خلافت کا تاج سیدنا
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ رکھ دیا جائے۔ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا اگر خلافت کا تاج تمہارے سر پہ رکھ دیا جائے تو میں تمہارا بابا تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں کہ سیدنا معاویہ کے ساتھ صلح کر لینا تاکہ امت ایک ہو سکے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ یہ 5 سال کا زمانہ، اس میں 70-80 ہزار کا خون، جنگ جمل کا ناخوشگوار حادثہ، جنگ صفین کا خون چکا مرحلے، یہ سارے ایسے تھے جو سیدنا علی کرم اللہ جو کہ پاکیزہ دور رس بصیرت افروز نگاہوں کے سامنے تھے، اور وہ اکثر رات کو روتے تھے اور کہتے یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میں نے کہا تھا جنگ جمل میں سیدنا طلحہ جب شہید ہوئے، حضرت علی گھوڑے سے اترے، دیکھا ان کا چہرہ مبارک، ان کے داڑھی مبارک اشرف مبشرہ صاحب میں سے خاک آلود تھی، اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس موقع فرمایا تھا کاش میں 20 سال پہلے اللہ کے پاس چلا جاتا، یہ جنگ جمل اور مسلمانوں کا باہم قتل اور ایک دوسرے پہ تلواریں وہ نہ دیکھ سکتا۔ سیدنا حسن پھر 6 مہینے تک کم و بیش کوفہ رہے۔ انہوں نے کوفیوں کے مزاج کو جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہی کوفی اور سبائی انہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا، چونکہ اس وقت وہ پہرے دار تھے سیدنا عثمان کے گھر کے باہر مین گیٹ پہ جو باڈی گارڈ کھڑے تھے وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے، یہ دونوں کھڑے تھے۔ انہوں نے دن کے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ مدینہ کو قبضہ کیا، مسجد نبی میں قبضہ کیا، مدینہ کی حرمت کو حلال کیا اور خلیفہ وقت کو خلافت کے دنوں میں شہید کیا۔ پھر وہ دیکھتے تھے کہ جب کوفہ میں شفٹ ہونا پڑا ناگزیر حالات کی وجہ سے، انہیں سبائیوں کے ان مکروہ عزائم کی وجہ سے۔ پھر وہ جانتے تھے کہ جنگ جمل کیوں ہوئی، جنگ صفین کیوں ہوئی، جنگ حوازن، کہ یہ ساری جنگوں کے پس منظر میں یہی یہودی ذہن، سبائی ذہن، رافضی ذہن موجود تھا۔ اس لیے 6 مہینے کے بعد کم بیش انہوں نے خطبہ دیا کوفہ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہ دیکھو جس سے میں صلح کروں کرو گے، انہوں نے کہا کریں گے، جس سے میں جنگ کروں کرو گے، انہوں نے کہا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا میں نے آج کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی اور اپنی خلافت ان کے حوالے کر کے ان کو امیر المومنین تسلیم کر لیا، اور یہی وصیت میرے بابا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی تھی۔ یہ کہہ کر تاریخ بتاتی ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر کوفیوں کو، اب کوفیوں کی موت تھی کہ اگر سیدنا حسن وڈرا کر جاتے ہیں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ خلیفہ بن جاتے ہیں، سیدنا معاویہ نے تو چن چن کے قاتلین عثمان سے بدلہ لینا تھا، سبائیوں کو اسی بل میں دھکیلنا تھا جہاں یمن کے یہودی بظاہر مسلمانوں کے آئے تھے، رافضیوں کو معاف نہیں کرنا تھا۔ تو سبائی، رافضی، یہودی نسل یہ جانتے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مزاج کو، تو انہوں نے پھر سیدنا حسن کے اس خیمے پر جب وہ یہ کہہ کے اترے کہ میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اور امیر المومنین مان لیا، یہ کہ 41 ہجری میں رمضان میں شہادت و شوال، زکوٰۃ، ذی الحج، محرم 5 مہینے کے بعد 41 ہجری آگے 6 مہینے سفر کا آیا تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی، اور پھر اس صلح میں شرائط لکھی گئی کہ سیدنا معاویہ کے بعد سیدنا حسن ولی عہد ہوں گے، اتنا وہاں سالانہ وظائف بھیجا جائے گا، اور ہمارے جو ماننے والے ہیں کوفی ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو سیدنا معاویہ نے کہا تھا وہ کوفی، وہ سبائی، وہ رافضی جو سیدنا عثمان کے قتل میں ملوث ہیں، اگر تحقیق سے پائے گئے تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، باقی کسی سیاسی مخالفت کی بنا پہ کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ صلح ہوگی، پھر انہوں نے حملہ کر دیا، سیدنا حسن زخمی ہو گئے، پھر وہاں سے کوفہ سیدنا حسن مدینہ آ گئے، مدینہ پھر یہ سبائی پیچھے پہنچ گئے، چونکہ سبائیوں کو نظر آ رہا تھا کہ گرفتار کر کے شام پہنچے تو ہمارے، اور پھر یہی ہوا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے چن چن کر وہ جو 5 سال تھے 36 ہجری سے 40 ہجری کا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا مبارک زمانہ، اس زمانے میں جو ان کی شیطانیاں تھیں، دجالیت تھی، فرعونیت تھی، سازشیں تھیں، ریشہ دوانیاں تھیں، پس منظر پہ ان کا فراڈ تھا اور ایک ڈرامہ تھا، وہ سب سیدنا معاویہ رضی اللہ کے عقابی نگاہوں میں موجود تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو ان لوگوں نے چلنے نہ دیا، ورنہ یہ 5 سال سیدنا عثمان کے 12 سال، سیدنا عمر کے 10 سال، میرا گمان، میرا ذاتی وجدان یہ ہے کہ اگر یہ سبائی اور رافضی اور یہودی نما مسلمان نہ ہوتے تو یہ 12 اور 10 22 سال جو سیدنا عمر کا 12 سال، 10 سال اور سیدنا عثمان کا 12 سال، اس میں جو 44 لاکھ مربع میل فتح ہوا، اگر یہ 5 سال سبائی نہ ہوتے، خارجی سازشیں نہ ہوتی، آندھیاں نہ چلتی، تو یہ 44 کی بجائے 88 لاکھ تک مربع میل تک چلا جاتا، کیونکہ سیدنا علی کی فتوحات، جنگی ذوق، جہاد کا تجربہ اور للہیت اور بے خوفی اور شجاعت وہ مسلمہ تھی۔ اسلام کا سیل رواں یوں بڑھنا تھا اور اسلام کے بادل یوں برسنے تھے اور سرحدوں کی وسعت یوں ہونی تھی، حفاظت بھی ہونی تھی، اشاعت بھی ہونی تھی، لیکن وہ کم نصیبی ان کم بختوں کی جو عیسائی تھے یا عیسائی نما مسلمان تھے۔ پھر 41 ہجری میں سیدنا حسن کے ساتھ صلح ہوگی، سیدنا حسن مدینہ آ گئے، پھر سبائی وہاں سے کوفی مدینہ، اور انہیں پھر آ کے وہ ہم رنگ زمیں جال پھینکا۔ اہل بیت کا حق ہے، آپ کا حق ہے، اب آپ کے آباء و اجداد کا حق ہے، بنو امیہ کی طرف جا رہا ہے۔ سیدنا حسن نے کہا میں صلح کر چکا ہوں، پھر وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اسی جال کو بچھانے کے لیے۔
مقصد یہ نہیں تھا جو عبداللہ بن سبا نے نعرہ لگایا تھا کہ اہل بیت کے حقوق کی واپسی، کہ سیدنا علی وسیع ہیں، سیدنا علی خلیفہ بلا فصل ہیں، وہ سیدنا علی کی محبت نہیں تھی، اصل میں وہ لوٹی پٹی صبائیت اور جنی بھنی قسم کی یہودیت کا انتقام تھا اسلام سے۔ اسلام نے دار رقم سے نکل کر 44 لاکھ مربع میل تک جو عدل اور اسلام کے پھریرے لہرائے تھے، ناظرین یہودیت اس سے فیڈ اپ ہو چکی تھی۔ اب یہ جو مدینہ آئے، کوفی آئے یا سبائی آئے یا رافضی یا سید حسن سید حسین کے پاس، وہ محبت میں نہیں آئے تھے، اہل بیت کے پیار میں نہیں آئے تھے، حسنین کریمین کے احترام میں نہیں آئے تھے، ان کو اپنا خوف نظر آ رہا تھا، اپنے ماضی کے کردار نظر آ رہے تھے، اپنے جال کا سمیٹنا نظر آ رہا تھا، اپنا سارا دو پیج ختم ہوتا نظر آ رہا تھا، تو اپنے تحفظ کی خاطر آئے تھے۔ ان دونوں شہزادوں کی بیعت کتنا سیدنا حسن نے قبول کیا، نہ سیدنا حسین نے قبول کیا، اور یہ سبائی واپس کوفہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ناظرین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہو گیا، اور سیدنا حسن رضی اللہ کے بارے میں بخاری شریف میں روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ نے خطبہ دیتے ہوئے سیدنا حسن کو اپنے پاس بٹھا کے کہا، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اس وقت ننے منے تھے، جب 7 سال یا 6 سال کی عمر ہوگی، مسجد نبی میں آپ علیہ السلام کے یاد مبارک میں کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اللہ اس میرے بیٹے کی برکت سے 2 مسلمانوں کی عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ لفظ یہ 2 مسلمان عظیم جماعتوں میں، تو سیدنا حسن نے اس پیشین گوئی کو تقریباً 30 سال کے بعد پورا کر دیا، یعنی 11 ہجری کو اللہ کے محبوب کا وصال ہوا، 41 ہجری کو یہ صلح ہوگی۔ تو وہ جو پہلے 30 سال پہلے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ممبر کے اوپر آمنہ کے لال نے سیدنا حسن کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، سردار نے سرداری کا حق ادا کیا، بخاری کی روایت ہے، اللہ ان کی برکت سے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا، اور وہ 30 سال کے بعد پیشین گوئی پوری ہوئی، اور 30 سال کے بعد 41 ہجری کو سیدنا حسن نے سیدنا معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ان کو امیر المومنین مان کر دونوں مسلمانوں میں صلح کرا دی۔ جس دن سیدنا معاویہ رضی اللہ کون ان کا لمبا تجربہ ہے، 5-6 سال تقریباً سیدنا عمر کے زمانے میں گورنر رہے شام کے، 12 سال سیدنا عثمان کے زمانے میں گورنر رہے شام کے، 5 سال سیدنا علی کے زمانے میں گورنر رہے شام کے، اور 6 مہینے سیدنا حسن کے زمانے میں گورنر رہے شام کے، اور سیدنا حسن کی بیعت کے بعد 20 سال تک بلا شرکت غیرے 44 لاکھ مربع میل کے متفقن علیہ مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین بن گئے۔ ایک لمبا طویل تجربہ تھا۔ اس کے بعد پھر بادل پھیل گئے، اور پھر لشکر چل پڑے، اور خانہ جنگی رک گئی، اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دنیا کی حسین ترین نظام حکومت کو اگر ان کے صفات کو پیش کیا جائے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو 20 سالہ نظام حکومت ہے، 41 ہجری سے 60 ہجری 22 رجب 60 ہجری کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، یہ جو 20 سال ہیں نظام، ایک مثالی نظام حکومت ہے، اس میں فلاحی نظام حکومت ہے، امن ملا، سرحدوں کو وسیع ہوا، جہاد کا نظام چلا، آپس میں محبتیں ہم سے، قاتل عثمان کو پکڑا گیا، سبائیوں کو پکڑا گیا، رافضیوں کو پکڑا گیا، یہودی نما اور یمنی مسلمانوں کو جو پکڑا گیا، پھر اسلام پھیلا شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، بحیرہ عرب کی طرف نکل کر پھر اسلام روم کی طرف گیا۔ ایک بہترین نظام حکومت جس کو کہا جاتا ہے، دنیا کا بہترین نظام حکومت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا علی کو موقع نہ مل سکا، خانہ جنگیوں کی وجہ سے، سبائیوں کی وجہ سے، سیدنا معاویہ نے پھر کھول کے ان سے بھی انتقام لیا، سبائیوں سے انتقام لیا، لشکروں کو پھیلایا، جہاد کو عام کیا، سرحدوں کو وسعت دی، آپس میں امن کیا، کافروں سے معاہدے کیے، امن کا نظام ہوا، خراج وصول ہوا، مال بے شمار ہوا، یہاں تک کہ 60 ہجری میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا 60 ہجری 22 رجب کو انتقال ہوا۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو 8 سال ہیں، سیدنا حسن کی 41 ہجری کو بیعت ہوئی، اور 49 ہجری ایک کم 50 سال 50 ہجری کو سیدنا حسن کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ایک تاریخ نئے موڑ مڑتی ہے، وہ تاریخ جو نئے موڑ مڑتی ہے اس کو اگلی نشست میں رکھیں گے۔ فی الحال ہم 35 ہجری سے 40 ہجری میں، 40 سے 41 ہجری میں، 41 ہجری سے پھر ہم 49 ہجری میں گئے۔ یہ 8 سال کا زمانہ فتوحات کا ہے، وسعت کا ہے، تحفظ کا ہے، اشاعت کا ہے، امن کا ہے، اور قاتلین عثمان کا انتقام کا ہے، رافضیوں کے بے خونی کا ہے، سبائیوں کو چن چن کے ان کو سزا اور کیفر کردار کے پہنچانے کا ہے، اور اسلام کے رکے ہوئے قدموں کو پھیلانے کا ہے۔ 49 ہجری کو یہ شہزادہ اور صلح کا امام اور امن کے لال وسلم کا نواسا، امت کا سب سے بڑا محسن، جس نے امت کو تفرقے میں، لڑائی میں، ٹکڑے میں بچایا اور ایک کر دیا امت کو، 49 ہجری کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی، وفات ہوگی، اور اس کے بعد تاریخ ایک نئے موڑ کی طرف داخل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم اس کی طرف چلیں گے، لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں، وہ سیدنا معاویہ ہوں، وہ سیدنا حسن ہوں، وہ سیدنا علی ہوں، وہ سیدنا عثمان ہوں، ہمیں ان کے متعلق بدگمانی کا کروڑویں حصے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ان کے باہم آپس میں موقف تھے،
ہر ایک کا موقف نیت پہ حملہ نہیں کر سکتا. نیت کے سچے تھے، پاکیزہ تھے، اجلے تھے، پاک تھے، طیب تھے، طاہر تھے. ان کے اندر کھوٹ نہیں تھی، ملاوٹ نہیں تھی، مادیت نہیں تھی، غرض نہیں تھی، نفسانیت نہیں تھی، دھوکہ بازی نہیں تھا. دونوں کے آپس میں موقف تھے. سیدنا علی کا موقف تھا میری خلافت کو مضبوط کرو. سیدنا معاویہ کا موقف تھا قاتلین کے بیعت کرنے سے خلافت منعقد نہیں ہوئی. سیدنا علی کا موقف تھا کہ میں عدالت یہ کام کرے گی. سیدہ عائشہ کا موقف تھا عدالت ان کاموں کو کرے گی جو مجرم چھپے ہوئے واضح مجرم ہیں. تو دونوں طرف حق تھا، سچ تھا، صرف فرق تعجیل اور تاخیر کا تھا. سیدہ عائشہ جلدی چاہتی تھی، سیدنا علی آخر تاخیر چاہتے. بیچ میں وہ آندھیاں چلی جس کو میں نے کہا کہ جو مشاجرات صحابہ کا نام دیا گیا. لفظ مشاجرات میں ٹہنیاں بچ گئیں، تنے بچ گئے، جڑیں بچ گئیں، شاخیں بچ گئیں، پتے بچ گئے، پھول بچ گئے، پھل بچ گئے، ہریالی بچ گئی، ذائقے بچ گئے. چونکہ مشاجرات میں شجر کی نفسانیت نہیں ہوتی، بدنیتی نہیں ہوتی، آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، شاخوں کو الجھاؤ نہیں ہوتا، تنے کا کوئی فراڈ نہیں ہوتا، جڑوں کا آپس میں کوئی بغض نہیں ہوتا. شجر سلامت ہوتا ہے، جڑ سے لے کے چوٹی کے پتے تک ایک رخ پہ ہوتے ہیں. پھر جو کچھ پریشانی آتی ناظرین وہ باہر کی ہوائیں آتی ہیں، آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں. تو یہ طوفان تھے، آندھیاں تھیں، سرکش ہوائیں تھیں، سبائیت کے روپ میں، یہودیت کے روپ میں، رافضیت کے روپ میں. صحابہ کا کوئی قصور نہیں تھا. سیدنا علی مبنی بر حق ہیں، سیدنا معاویہ حق ہیں، سیدہ عائشہ حق ہیں. نہ ان کی نیت میں فطور ہے، نہ ان کے جذب میں فطور ہے، نہ ان کے اقدام میں فطور ہے. پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں. ہمیں ان کے بارے میں کوئی بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. سیدنا حسن عین حق ہیں. لہٰذا ہمیں اس درمیانی زمانے میں کسی ایک طرف کھڑے ہو کر خم ٹھونک کے کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. یہ ایک نادرست اور غیر صحت مند رویہ ہے. ہم دونوں کے ساتھ ہیں، دونوں ہماری آنکھوں کے تاج ہیں، دونوں ہماری آنکھوں کے نور ہیں، سر کے تاج ہیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحابہ کے ساتھ حسن ظن قائم رکھ کے تاریخ کا مطالعہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم اللہ نے چاہا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ کے کربلا سے 10 سال کے فاصلے پہ ہم پیچھے کھڑے ہیں، 12 سال کے فاصلے پہ. ہم اگلی 2-3 نشستوں میں 60 ہجری میں داخل ہو کے 61 ہجری میں پہنچ جائیں گے، پھر اس واقعات تک پہنچیں گے کہ اگلے واقعات کس طرح ملتے ہیں جس سے جا کے حقیقت منکشف ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.